السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الحمدللہ، معزز ناظرین و سامعین محترم، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ٹی ٹی وی رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام کو جو ٹی ٹی وی نے فضائل رمضان کے نام سے موسوم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں ہوں محمد عابد حسین نظامی، کامل فقہ جامع نظامیہ۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑ ہا شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک انسان بنا کر پیدا فرمایا اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، پھر رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے میں ہمیں داخل کروایا۔ یہ مہینہ سیام، ماہ سیام کہلاتا ہے، روزے کا مہینہ، جیسے کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب دیکھیں ناظرین و سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اے مسلمانوں نہیں فرمایا، اے لوگوں نہیں فرمایا، بلکہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ دیکھیے ناظرین و سامعین محترم، اللہ پاک کی رحمت ہم پر کیسی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ بوجھ نہیں ڈال رہا ہے روزہ فرض کر کے، بلکہ خود اپنے کلام میں وضاحت کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اس کو عار محسوس نہ کرنا، تکلیف محسوس نہ کرنا، اس کو خوشی بخوشی تم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر، یعنی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے،
ان پر بھی روزہ فرض تھا. لعلکم تتقون. قرآن آگے بتا رہا ہے اے میرے نبی کی امتیوں تم پر روزہ اس لیے فرض کیا جا رہا ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, عابد و زاہد بن جاؤ, ذاکر و صابر و شاکر بن جاؤ. اللہ اکبر. اے ایمان والو, اللہ پاک نے کیسا حسین موقع عطا فرمایا. روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلے روزے کو جان لے, چونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے, دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں. روزہ کیوں چھوڑتے میرے بھائی؟ روزہ ہے کیا؟ آپ یاد رکھ لیں, یہاں پر یہ بات بھی ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے مسافر پر روزہ معاف ہے, بیمار پر روزہ معاف ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت میں چلے جائیں, کیونکہ آج کل کیسا ہے, آپ کسی دکاندار کے پاس اگر چلے جائیں گے, اگر وہ پرانے خیالات کے اعتبار سے ہوں, تاجر بزرگ ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, ضعیف ہوں, تو وہ اپنے پرانے زمانے کے اعتبار سے حساب و کتاب کریں گے, کیلکولیشن کریں گے. تو مجھ جیسا نوجوان کیا کہے گا, اجی چچا کب تک یہ پرانا حساب کرتے رہو گے؟ ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, 5G کا دور ہے. اس دور میں بھی کیا آپ پرانے حساب کو لے کر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے حساب کیا جائے. آپ بتاتے ہیں نا. تو آئیے اسی اعتبار سے قرآن نے جہاں مسافر پر روزہ معاف رکھا, قرآن نے بیمار پر جہاں روزے کو معاف کہا, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں. معذرت کے ساتھ, میں قرآن میں, دین اسلام میں, یا اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں, یا رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں, مگر ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں کہ روزے سے ہم کس طرح دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جان لیں کہ روزہ اللہ کی خاص نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے انشاءاللہ آگے آئے گی. جہاں مسافر کے نام پر روزہ چھوڑنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, مسافر کیسا؟ پہلے اس دور میں مسافر ایسا ہوتا کہ وہ جانوروں پر سفر کیا کرتے, جانوروں پر, خچروں پر ان کا سفر ہوتا. اس وقت میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اتنا پیسہ بھی نہیں تھا, کھانے پینے کے لیے غذائیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی. جیسا کہ آج رات کے 12 بجے, 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, کسی بھی سمے, رات کے کسی وقت میں بھی اگر کوئی مہمان آ جائے, کوئی بھوکا آ جائے, گھر میں کوئی بھوکا رہے, تو اسے کھانے پینے کے لیے ہر چیز ہر وہ چیز مل سکتی ہے, ہر وہ چیز مل سکتی ہے. اس وقت عالم یہ تھا جہاں خچروں پر سفر ہوتا تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, کھانے کے لیے ساز و سامان اتنا رکھ نہیں پا سکتے تھے. تو ایسا عالم تھا کہ جب وہ خچر پر سفر کر رہے ہوں, ان کے پاس جتنی رقم ہے اس پیسے سے اگر وہ اپنے لیے کھا لیں تو پھر جانور کو چارہ ملنا مشکل ہوتا. خود کھا لیں تو پھر جانور پر سفر کر نہیں سکتے, وہ سواری کر نہیں سکتا. اگر جانور کو کھلا دے تو خود بھوکے رہنا پڑتا. تو اسی لیے کچھ جانور کو کھلایا جائے, کچھ اپنے لیے کھایا جائے, تاکہ اس کو بھی اس پر ہم سوار ہونے میں طاقت ہو, اس کو ہماری سواری سنبھالنے میں طاقت ہو. اس اعتبار سے کوئی اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے, دور دور تک کوئی جان و پہچان والا نہ ملنے کی وجہ سے, اور وہ سب جنگل و بیابان سے ہوا کرتا. کیونکہ آج کی طرح ایسی سڑکیں نہیں تھی, آج کی طرح اس طرح برج فلاورز بنے ہوئے نہیں تھے, اندھیرا بالکل. آج لائٹ ہے, سب کچھ ہے, یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں. تو ایسے مسافر پر روزہ معاف. لیکن آج ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں, 4 گھنٹے پہلے ہم دیکھ لیں انڈیا میں رہیں گے تو 4 گھنٹے بعد ہم سعودی میں نظر آئیں گے. پلین میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں, صرف 4 گھنٹے کا سفر ہمارا ہو رہا ہے. پھر پلین میں بھی ہمیں کھانے کے لیے ملتا ہے, پینے کے لیے ملتا ہے, ہر وہ چیز ہے.
تو پھر ایسے مسافر پر روزہ کیوں معاف ہو سکتا ہے جس کو ہر چیز کی سہولت ہو؟ تو آپ کاروبار کے اعتبار سے سفر کرتے رہیں گے، روزہ چھوڑیں گے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم پرانے دور کو چھوڑ کر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں چل رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزار رہے ہیں، تو پھر اسلامی احکامات کو بھی اپنی سہولت کے اعتبار سے ادا کرنے کی کوشش کریں، مسافر بن کر روزہ نہ چھوڑیں۔ اور ایسے ہی بیمار پر بھی روزہ معاف ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی شریعت بتا رہی ہے۔ لیکن بیمار کیسا؟ آج ہمارے پاس ہوتا یہ ہے، سردی، کھانسی، زکام، پیٹ میں درد، ایک دو موشن زیادہ ہو جائیں، تھوڑا سا تکلیف ہو جائے پیٹ میں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیمار پر روزہ معاف، یہ بہانہ بنا کر نہیں۔ یاد رکھیے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے کو اس طرح کے ہیلے بہانے کے ذریعے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بیمار ایسا ہونا جس کے لیے بتایا جاتا ہے، بیمار ایسا ہو جس کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، حکیم، طبیب مسلمان ہو، اسلامی تعلیمات کو جانتا ہو، رمضان کی روزے کی حقیقت کو جانتا ہو، رمضان کی اہمیت کو جانتا ہو، ایسا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور اتنی شدید تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کے لیے وہ ڈاکٹر اگر کہے کہ ہاں ایک وقت کی گولی چھوڑنے پر، ایک وقت کی خوراک چھوڑنے پر آپ مر سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو روزہ چھوڑنا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف کو لے کر روزہ نہ چھوڑیں۔ بالکل ایسی کوئی اشد ضرورت پیش آئے بیماری میں یا کسی اور وجہ سے، اشد ضرورت، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، سحر کرے تو افطار کا انتظام نہیں ہے، افطار کھا لے تو سحر کا انتظام نہیں ہے، تو پھر وہ الگ صورت ہے۔ لیکن روزے کو اتنی آسانی سے جو ہم چھوڑتے ہیں، تو وہی لوگ جو سفر میں روزہ چھوڑ رہے ہیں، جو بیماری کا نام لے کر روزہ چھوڑ رہے ہیں، ان حضرات سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا گٹکا کھانے سے صحت ملتی ہے؟ کیا سگریٹ نوشی کرنے سے صحت ملتی ہے؟ بتائیے۔ سفر کے نام، مسافر کے نام پر قرآن کا حکم کہہ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیمار پر روزہ معاف ہے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کی شریعت ہے، خدا کا نظام ہے، خدا کا فرمان ہے، یہ سوچ کر روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو جواب دیجئے، سوچئے، جواب سے مراد سوچئے اپنے اندر کہ روزے کو آج تک ہم نے کیسے گزارا۔ کیا گٹکا کھانے سے، سگریٹ نوشی کرنے سے صحت ملتی ہے یا صحت بگڑتی ہے؟ تو پتا چلا کہ صحت بگڑتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ اور روزہ کیا ہے اب دیکھیں، اتنے سخت الفاظ میں اس لیے آپ کو تلقین کی جا رہی ہے۔ اب آپ مشاہدہ کر لیں، سن لیں، رمضان المبارک کا روزہ کیا ہے۔ جیسے خواتین اسلام کو جو عذر شرعی ہوتا ہے، وہ خواتین اسلام ان ایام میں روزے سے مستثنا ہیں، رخصت ہے ان کے لیے، رخصت ہے اس وقت۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ رمضان کا چاند دیکھ کر سحری کرتے ہیں، یعنی شب رمضان، رمضان کی پہلی رات جہاں آپ سحری کرتے ہیں، 30 دن 29 دن جو ہمیں ملتے ہیں، سحری کا کھانا ہم کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں صاحب؟ تاکہ دن بھر، چاہے وہ 12 گھنٹے ہو، کہیں 14 گھنٹے، کہیں 16 گھنٹے، کہیں 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مگر 12 گھنٹے رکھنے والا بھی احسان نہیں کر سکتا کہ میں روزہ تھا، میں روزہ ہوں۔ 18 گھنٹے رکھنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں روزہ تھا، میں روزہ ہوں، کیونکہ احسان نہیں کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے ماں باپ کو بدلہ نہیں ملے گا، آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی شریک حیات، آپ کے بھائی بہن، آپ کی اولاد کو نہیں ملنے والا ہے، آپ کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تب دیکھیں، روزہ شروع ہوتا کہاں سے؟ سحری سے۔ سحری کرتے ہیں ہم، تو سحری کا کھانا کھانے سے پہلے جہاں ہم
منہ دھوتے ہیں، دانت مانجتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں، پیر بھی دھوئے جاتے ہیں، بجائے اس کے آپ برش کرنے کے بعد وضو کر لیں، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جس طرح خانہ کعبہ کے غلاف مبارکہ کو چھونے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس طریقے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت میں بتایا جاتا ہے کہ بندہ مومن سحری کا کھانا کھاتا ہے دن بھر کی بھوک و پیاس کی تمازت کو برداشت کرنے کے لیے، جو شدت ہوتی ہے بھوک و پیاس کی اس کو برداشت کرنے کے لیے، معدے کو اپنی آنتوں کو طاقت دینے کے لیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہی وضو کر کے باوضو ہو کر سحری کا کھانا کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خوشخبری بتائی جا رہی ہے کہ سحری کا کھانا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سحری کا کھانا کھانا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ تو فرض ہے۔ علاوہ اس کے قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا ہو سکتا، آپ کی مرضی کے مطابق۔ زبردستی کہ میں رمضان شریف میں 10 قرآن پاک کا دور کروں گا، 6 مرتبہ قرآن پاک کا دور کروں گا، 5 مرتبہ قرآن پاک کا دور کروں گا، نہیں، آپ پورے مہینے میں 1 مرتبہ بھی قرآن پاک کا دور کریں گے، آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، تکلیف کے ساتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اپنے بندے کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں اپنے بندے کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، بس اسے اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ آپ اور ہم کتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں برداشت کرنے کی، وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ ہم کتنی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، اسی لیے فرما رہا ہے میں اپنے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے روزے کو مکمل طور پر عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسے اسلام میں ہر حال میں اسلام نے منع کیا جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، غلط بات کہنے سے، غلط بات سننے سے، غلط بات اپنے دل و دماغ میں اس کا تصور لانے سے، غلط چیز کو پکڑنے سے، غلط چیز کی جانب اپنے قدم کو بڑھانے سے اسلام نے ہر حال میں اس کو منع کیا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے رمضان المبارک کا جو روزہ فرض ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، دل و دماغ کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، پیروں کا بھی ہے۔ جو چیزیں بتائی گئی ان سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، اور بطور خاص روزے کی حالت میں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جھوٹ، کاروبار کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ جھوٹ نہ بولیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حق بات کہتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کو جب ہم ختم کرنے کی جانب آتے ہیں، یہاں پر بھی بات بڑی دلچسپ بات ہے۔ ناظرین سامعین محترم، اس بات کو غور سے سن لیں، شاید ہی اس طریقے پر آپ کو باتیں سننے کبھی نہیں ملی ہوگی، لیکن اس طرح تلخ انداز میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی تعظیم اگر ہم نہیں کریں گے، رمضان کی ہم عظمت نہیں کریں گے، تو کل میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ سورہ رحمان میں اس آیت مبارکہ کو بار بار دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرشتہ رب کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کر کے تمہارے تمام مال و متاع کے ساتھ، تمہارے عزیز و اقارب کے سامنے، تمہارے دوست احباب کے سامنے، تمہارے ماں باپ کے سامنے، تمہاری آل اولاد کے سامنے سوال کرے گا، بتا رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟
تو اس لیے ایمان والوں میں چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے کی بھی اہمیت کو جانیں، اس طریقے سے روزے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو روزہ مکمل کرنے کی جانب جہاں ہم چل رہے ہیں، افطار کا وقت یہ بڑا عظیم وقت ہے۔ 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے تک ہم نے برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، نفسانی خواہشات کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ گھڑے میں شہد رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی کچھ غلاظت اس میں گر جائے، سارا شہد برباد ہو جائے گا۔ ایسی مثال نہ بنائیں، بلکہ اس روزے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب مکمل کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعا کو میں رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے بتلایا گیا حاکم عدالت۔ حاکم عدالت، اب ہمارے پاس بادشاہی دور نہیں رہا۔ دوسرا بتلایا گیا مظلوم، جب ظلم سہتے سہتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب فرماتا میں قبول کرتا ہوں۔ اگر مظلوم ظالم کے حق میں بد دعا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مظلوم کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہوں اور ظالم سے بدلہ لیتا ہوں۔ تیسرا بتلایا گیا روزے دار۔ روزے دار، اس سے پہلے بتا دوں جو ہمارا حال ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے، کوئی برا مان لے مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بوقت افطار ہوتا ایسا ہے کہ مرد حضرات مارکیٹ سے، بازار سے فروٹ لانے میں مصروف، اور ہماری مائیں بہنیں، خواتین اسلام کچن میں مصروف ہوتی ہیں، تلن وغیرہ میں، پکوان میں۔ اور وہ وقت اتنا اہم وقت ہے جہاں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزے دار جب بوقت افطار میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو سوچئے ناظرین محترم، کتنے عظیم وقت کو ہم کیسے ٹال رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے صرف رب تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی خوشخبری دی جا رہی ہے جہاں رب تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہیں پر فرشتے بھی مقرر کیے جاتے ہیں کہ جو روزے دار کی دعا پر بوقت افطار آمین کہتے ہیں۔ اور بڑی خوشخبری یہ بھی سنائی جا رہی ہے روزے دار کو کہ اے روزے دارو، اے خدا کے بندو، جب بوقت افطار رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم دست بدعا ہو جاؤ، دعا کرتے ہو رہو، اس وقت میں سمندر کی مچھلیاں جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، وہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ روزے دار جب بوقت افطار دعا کرتا ہے تو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں اے ناظرین محترم، اے ایمان والو، کیا ہمارا اس وقت میں سڑکوں سے، بازاروں سے گزرنا، فروٹ لاتے رہنا، یا ہماری خواتین اسلام کا کچن میں مصروف رہنا، تلن میں، پکوان میں، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آپ اندازہ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ رب کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں، رب کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم 15 منٹ پہلے، بیفور 15 منٹس، 15 منٹ پہلے ہم افطار کے لیے بیٹھ جائیں دسترخوان پر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، قبول فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، دعا قبول ہوتی ضرور ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اگر اس دعا کا صلہ نہ ملے تو مایوس نہ ہونا، یہ بھی بات یاد رکھ لیں، مایوس نہ ہونا، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا رمضان کے جانے کے بعد کہ تیرے رب نے تو کہا تھا کہ بوقت افطار تو میری بارگاہ میں دست بدعا ہو جا، میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا، تیرے مانگنے پر عطا کر دوں گا۔ بتا تیرے رب نے کیا دیا تجھ کو؟ تو نے جو مانگا وہ تو دیا نہیں۔ تو اس وقت میں مایوس نہ ہونا ایمان والو،
کیوں؟ ہماری چاہت کے اعتبار سے جو مل جائے اس میں خیر نہیں ہے، خدا کی مرضی سے جو ملے اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور وہ طویل عرصے تک ہمارا ساتھ رہے گا، اور جتنی دیر ہمارے ساتھ رہے گا وہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا رہے گا۔ کہیں دعا کا اثر نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ہماری دعائیں محفوظ ہیں۔ کہاں؟ جیسے تم اس دنیا میں رہ کر اسباب پیدا کرتے ہو کہ اپنے دھن دولت کو، اپنے پیسے کو کیسے اس کی حفاظت کی جائے، اس کی سیفٹی کیسے ہو، ہمارے پاس زیور ہے اس کی سیفٹی کیسے ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کے نیشنل بینک میں اپنے اماؤنٹ کو جمع کرتے ہیں تاکہ آپ کے اماؤنٹ کی حفاظت ہو، اپنے زیور کو لاکر میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی سیفٹی ہو۔ تو ہماری یہ دعائیں بھی رب کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں، جو کل قیامت کے دن وہ ساری دعائیں رحمت بن کر ہمیں جنت میں لے جانے والا راستہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ایمان والوں، رمضان کے روزے کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی اتنی فرما برداری کرتی ہے، اتنی فرما برداری کرتی ہے کہ ایک لمحہ بھی خالی نہیں جاتا، تو ایسے وقت میں اگر ان کے جسم سے بدبو اگر آ جائے، زبان سے تو وہ فرما بردار اولاد کچھ نہیں کہتی، لیکن دل و دماغ میں تو تصور ہوتا ہے، کراہیت ہوتی ہے نا۔ مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں میرے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ، 70 مدرس، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بتایا جا رہا ہے روزہ دار کی فضیلت میں کہ اس کے منہ سے آنے والی بدبو، روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ بہت بڑا قیمتی خوشبو ہے یہ، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو اس پیغام کو، پیغام خداوندی کو دنیا کی ہر مخلوق سن لی۔ اب مجھ جیسا گنہگار حالت روزہ میں انتقال کر جائے تو جہنم کی آگ کا کام کیا ہے؟ پکڑنا ہے۔ تو مجھ جیسا گنہگار جب حالت روزہ میں انتقال کر جائے، میرے دیگر اعمال کے سبب میرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو، جہنم میں ڈال دیا جائے، تو جہنم کی آگ روزے دار کو نہیں پکڑتی بلکہ کوسوں میل دور بھاگ جاتی ہے۔ جہنم کا جو انچارج ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، اے آگ تیرا کام تو پکڑنا ہے، اپنی آغوش میں لینا ہے، اس کو جلانا ہے، کوئلہ بنانا ہے، راگ بنانا ہے، تو پھر اس کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اس کو پکڑتی کیوں نہیں؟ تو وہ آگ اپنی زبان حال سے بحکم خداوندی کہتی ہے، اے داروغائے جہنم سن لے، میں اس بندے کو اس لیے نہیں پکڑ رہی ہوں کہ یہ حالت روزہ میں مرا ہے، یہ حالت روزہ میں مرا ہے۔ جو آپ کو آغاز میں بتایا گیا نا کہ مسافر پر روزہ معاف ہے، بیمار پر روزہ معاف ہے، ایسے بہانے تلاش کر کے روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ گناہ بھی ہو جائیں تو گناہ دھل جائیں گے، صرف گناہ نہیں دھلیں گے بلکہ جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ تو داروغہ جہنم پھر پوچھتا ہے، اے آگ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اے آگ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو جہنم کی آگ کہتے ہیں، جس وقت خدا نے اعلان کیا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، تو اس خوشبو کو میں نے اس خوشبو کو محسوس کیا اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو محسوس کیا، تو پتہ چلا کہ روزے دار ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہی ہوں، پکڑ نہیں سکتی۔ تو ناظرین محترم، آخری بات آپ سن لیں، ذہن نشین کر لیں۔ جیسے کہ میں نے بتلایا کہ مسافر بیمار پر روزہ معاف کہہ کر رخصت ہونے کی کوشش نہ کریں۔ نماز کے لیے حکم ہے۔ معراج کی رات اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں دی تھی،
کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نمازیں ہوئی تو رب نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے حکم دیا، بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو گے تو مال پاک ہوگا، مال میں بڑھوتی ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، اللہ کے بھی حقوق ادا ہوں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ حج کے لیے کیا بتایا گیا؟ حج اور عمرے کے لیے جب بندگان خدا فرزندان توحید بیت اللہ میں قدم رکھتے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میرا بندہ داخل ہو رہا ہے، نہیں فرما رہا، فرشتوں سے کہہ رہا ہے میرا فلاں بندہ اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے، نہیں معلوم دوسرا قدم رکھنے ملک الموت آ سکتی ہے، روح قبض ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلا قدم رکھتے ہی اس کے سارے گناہ اس طریقے سے دھو ڈالو جیسا کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے۔ لیکن روزے کے لیے کیا بتایا گیا ایمان والو؟ بتایا جا رہا ہے اصوم لی و اجزا بھی، یہ سارے اعمال ہمارے نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میری ذات کے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جب جنت والا خود ہمارے روزے کا بدلہ بن جائے تو اس سے بڑی بات ہمیں کیا چاہیے؟ اے ایمان والو، ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کی تعظیم کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کو حقیقی معنی میں مکمل طور پر عبادت میں، ذکر و اذکار میں شامل کرتے ہوئے ان روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں آپ تمام ناظرین سے التجا کرتا ہوں کہ بوقت افطار جب دعا کرو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے، امن سلامتی کے لیے دعا کریں، ہماری ریاست تلنگانہ امن سلامتی کے لیے دعا کریں، اور ہمارے حیدرآباد، دکن اس شہر کی حفاظت، امن سلامتی کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان قبیلے والوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ جب اپنے لیے بھی دعا کریں تو ہماری ٹی وی کی ٹیم کو، یہاں کے ذمہ داران کو، یہاں کے مینجمنٹ کی صحت یابی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اجازت دیں اپنے مہمان کو محمد عابد حسین نظامی، انشاءاللہ اللہ حافظ۔ پھر اگلے پروگرام میں اللہ توفیق دے تو ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔